اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز، باب نہم، حصہ 5۔ حبش سے عیسائیوں کے وفد کی آمد۔ مہاجرین کے اخلاق و کردار اور ان کی دعوت کا جو اثر اہل حبش پر پڑا، اس کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ وہاں سے 20 عیسائیوں کا ایک وفد مکہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس واقعے کو ابن ہشام اور بہیقی وغیرہ نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے اس طرح روایت کیا ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور دعوت کی خبریں حبش کے ملک میں پھیلیں تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد تحقیق حال کے لیے مکہ معظمہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک مجلس میں ملا اور کچھ سوالات کیے۔ قریش کے بہت سے لوگ بھی یہ ماجرا دیکھ کر گرد و پیش کھڑے ہو گئے۔ وفد کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے پڑھیں۔ قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اس کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھیوں نے ان لوگوں کو راستے میں جا لیا اور انہیں سخت ملامت کی کہ بڑے نامراد ہو تم لوگ، تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تم کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس شخص کے حالات کی تحقیق کر کے آؤ اور انہیں ٹھیک ٹھیک خبر دو، مگر تم ابھی اس کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ اپنا دین چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئے۔ تم سے زیادہ احمق گروہ تو کبھی ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ سلام ہے بھائیو تم کو، ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو اور تم اپنے طریقے پر چلتے رہو، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ اسی واقعے کا ذکر سورہ قصص میں آیا ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب وہ انہیں سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم اس سے پہلے بھی اسی دین اسلام پر تھے۔ آیات 52 اور 53۔ اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ آیت 55۔ حبشہ سے واپس آنے والے مہاجرین کی پہلی قسط۔ اس مقام پر یہ امر قابل ذکر ہے کہ مہاجرین حبشہ میں سے ایک گروہ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ ہی میں رہا اور جنگ خیبر کے موقع پر واپس آیا، اور حسب ذیل حضرات ابن اسحاق کی روایت کے مطابق مختلف اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت الی المدینہ سے پہلے واپس آ گئے۔ ان واپس آنے والوں میں جو لوگ شامل تھے ان کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عتبہ بن ربیعہ اور ان کی اہلیہ سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت سہیل بن عمرو، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جہش، حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن غزوان، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر، حضرت صعیبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد بن حرملہ، حضرت طلیب رضی اللہ عنہ بن عمیر، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عثمان، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ہشام، ان کو مکہ میں قید کر لیا گیا، حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ
عنہ بن ابی ربیہ یہ مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے تھے، مگر ان کے ماجائے بھائی ابو جہل اور حارث بن ہشام دھوکہ دے کر انہیں پکڑ لائے۔ حضرت مطب رضی اللہ عنہ بن عوف، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن مظعون اور ان کے بیٹے حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں بھائی قدامہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت خنیس رضی اللہ عنہ بن حذافہ، حضرت ہشام رضی اللہ عنہ بن عاص بن وائل یہ بھی مکہ میں قید کر لیے گئے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ بن ربیہ اور ان کی بیوی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی حسمہ، حضرت عبداللہ بن محزمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن سہیل بن عمرو، انہیں مکہ میں قید کر کے ان کے باپ نے ان پر اتنا ظلم کیا کہ یہ بظاہر کافر بن گئے مگر دل میں مسلمان رہے۔ جنگ بدر کے موقع پر کفار کے ساتھ گئے اور عین حالت جنگ میں مسلمانوں سے جا ملے۔ حضرت ابو صبرہ رضی اللہ عنہ بن رحم اور ان کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بنت سہیل بن عمرو، حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ بن عمرو، ابن اسحاق اور واقدی کا بیان ہے کہ ان کا انتقال مکہ آ کر ہوا، اور موسیٰ بن عقبہ اور ابو معشر کہتے ہیں کہ یہ حبش ہی میں انتقال کر چکے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بنت زمعہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن خولہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح، حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بن الحارث، حضرت سہیل رضی اللہ عنہ بن بیضہ، حضرت عمرو بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ۔ سورہ روم کی پیشگوئی۔ ہجرت حبشہ ہی کے زمانے میں ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا جو آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی صداقت کا ناقابل انکار ثبوت بن گیا، اور کسی کے پاس اس کی کوئی توجیہ اس کے سوا ممکن نہ رہی کہ قرآن فی الواقع اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو بذریعہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا ہے۔ یہ سورہ روم کی ابتدائی آیات کا نزول تھا جن میں فرمایا گیا تھا رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ آیات 2 تا 4۔ اس کا مختصر قصہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے 8 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ قیصر روم ماریس یا میوریس کے خلاف بغاوت ہوئی اور ایک شخص فوکاس تخت سلطنت پر قابض ہو گیا۔ اس نے پہلے تو قیصر کی آنکھوں کے سامنے اس کے 5 بیٹوں کو قتل کرایا، پھر خود قیصر کو قتل کرا کے باپ بیٹوں کے سر قسطنطنیہ میں برسر عام لٹکوا دیے، اور اس کے چند روز بعد اس کی بیوی اور 3 لڑکیوں کو بھی مروا ڈالا۔ اس واقعے سے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو رومی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک بہترین اخلاقی بہانہ مل گیا۔ قیصر ماریس اس کا محسن تھا، اس کی مدد سے پرویز کو ایران کا تخت نصیب ہوا تھا اور اسے وہ اپنا باپ کہتا تھا۔ اس بنا پر اس نے اعلان کیا کہ میں غاصب فوکاس سے اس ظلم کا بدلہ لوں گا جو اس نے میرے مجازی باپ اور اس کی اولاد پر ڈھایا ہے۔ سن 603 عیسوی میں اس نے سلطنت روم کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، اور چند سال کے اندر وہ فوکاس کی فوجوں کو پے در پے شکستیں دیتا ہوا ایک طرف ایشیائے کوچک ایڈیسیا موجودہ عروفہ تک اور دوسری طرف شام میں حلب اور انطاکیہ تک پہنچ گیا۔ روم کے آئیان سلطنت یہ دیکھ کر کہ فوکاس اس ملک کو نہیں بچا سکتا، افریقہ کے گورنر سے مدد کے طالب ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹے ہرکلیس کو ایک طاقتور بیڑے کے ساتھ قسطنطنیہ بھیج دیا۔ اس کے پہنچتے ہی فوکاس معزول کر دیا گیا، اس کی جگہ ہرقل قیصر بنایا گیا، اور اس نے برسر اقتدار آ کر فوکاس کے ساتھ وہی کچھ کیا جو اس نے ماریس کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سن 610 عیسوی کا واقعہ ہے۔ یہ وہی سال ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت پر سرفراز ہوئے۔ خسرو پرویز نے جس اخلاقی بہانے کو بنیاد بنا کر جنگ چھیڑی تھی،
فوکاس کے ازل اور قتل کے بعد وہ ختم ہو چکا تھا۔ اگر واقعی اس جنگ کا مقصد غاصب فوکاس سے اس کے ظلم کا بدلہ لینا ہوتا تو اس کے مارے جانے پر اسے نئے قیصر سے صلح کر لینی چاہیے تھی، مگر اس نے پھر بھی جنگ جاری رکھی، اور اب اس جنگ کو اس نے مجوسیت اور مسیحیت کی مذہبی جنگ کا رنگ دے دیا۔ عیسائیوں کے جن فرقوں کو رومی سلطنت کے سرکاری کلیسا نے ملحد قرار دے کر سالہ سال تختہ مشق ستم بنا رکھا تھا، یعنی نستوری اور یعقوبی وغیرہ، ان کی ساری ہمدردیاں بھی مجوسی حملہ آوروں کے ساتھ ہو گئیں، اور یہودیوں نے بھی مجوسیوں کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ خسرو پرویز کی فوج میں بھرتی ہونے والے یہودیوں کی تعداد 26,000 تک پہنچ گئی۔ ہرقل آ کر اس سیلاب کو نہ روک سکا۔ تخت نشین ہوتے ہی پہلی اطلاع جو اسے مشرق سے ملی وہ انطاکیہ پر ایرانی قبضے کی تھی۔ اس کے بعد 613 عیسوی میں دمشق فتح ہوا، اور پھر 614 میں بیت المقدس پر قبضہ کر کے ایرانیوں نے مسیحی دنیا پر قیامت ڈھا دی۔ 90,000 عیسائی اس شہر میں قتل کیے گئے۔ ان کا سب سے زیادہ مقدس کلیسا کنیست القیامہ یعنی ہولی سیپولکر کو برباد کر دیا گیا۔ اصلی صلیب جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اس پر مسیح نے جان دی تھی، مجوسیوں نے چھین کر مدائن ایران کے دارالسلطنت پہنچا دی۔ لارڈ پادری زکریہ کو بھی وہ پکڑ لے گئے اور شہر کے تمام بڑے بڑے گرجوں کو انہوں نے مسمار کر دیا۔ اس فتح کا نشہ جس بری طرح خسرو پرویز پر چڑھا تھا، اس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو اس نے بیت المقدس سے ہرقل کو لکھا تھا۔ اس میں وہ کہتا ہے، سب خداؤں سے بڑے، تمام روئے زمین کے مالک، خسرو کی طرف سے اس کے کمینہ اور بے شعور بندے ہرقل کے نام۔ تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ اس فتح کے بعد 1 سال کے اندر اندر ایرانی فوجیں اردن، فلسطین اور جزیرہ نما سینا کے پورے علاقے پر قابض ہو کر حدود مصر تک پہنچ گئیں۔ یہ وہی زمانہ تھا جب مکہ معظمہ میں ایک اور اس سے زیادہ بدرجہ زیادہ تاریخی اہمیت رکھنے والی جنگ برپا تھی۔ یہاں توحید کے علمبردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اور شرک کے پیروکار سرداران قریش کی رہنمائی میں ایک دوسرے سے برسر جنگ تھے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ 615 عیسوی 5 بعد بعثت میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر حبش کی عیسائی سلطنت میں جو روم کی حلیف تھی پناہ لینی پڑی۔ اس وقت سلطنت روم پر ایران کے غلبے کا چرچا ہر زبان پر تھا۔ مکے کے مشرکین اس پر بغلیں بجا رہے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو، ایران کے آتش پرست مشرکین فتح پا رہے ہیں، اور وحی و رسالت کے ماننے والے عیسائی شکست پر شکست کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم عرب کے بت پرست بھی تمہیں اور تمہارے دین کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ ان حالات میں قرآن مجید کی یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، مگر اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر ہی وہ غالب آ جائیں گے، اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس میں ایک کے بجائے 2 پیشن گوئیاں تھیں، ایک یہ کہ رومیوں کو غلبہ نصیب ہوگا، دوسری یہ کہ مسلمانوں کو بھی اسی زمانے میں فتح حاصل ہوگی۔ بظاہر دور دور تک کہیں اس کے آثار موجود نہ تھے کہ ان میں سے کوئی ایک پیشن گوئی بھی چند سال کے اندر پوری ہو جائے گی۔ ایک طرف مٹھی بھر مسلمان تھے جو مکے میں مارے اور کھدیڑے جا رہے تھے، اور اس پیشن گوئی کے بعد بھی 8 سال تک ان کے لیے غلبہ و فتح کا کوئی امکان کسی کو نظر نہ آتا تھا۔ دوسری طرف روم کی مغلوبیت روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ 619 عیسوی تک پورا مصر ایران کے قبضے میں چلا گیا، اور مجوسی فوجوں نے طرابلس کے قریب پہنچ کر اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ ایشیائے کوچک میں ایرانی فوجیں رومیوں کو مارتی دباتی باسفورس کے کنارے تک پہنچ گئیں،
اور 617 عیسوی میں انہوں نے عین قسطنطنیہ کے سامنے خلقدون یعنی کیلسیڈون موجودہ قاضی کوئی پر قبضہ کر لیا۔ قیصر نے خسرو کے پاس ایلچی بھیج کر نہایت عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ میں ہر قیمت پر صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس نے جواب دیا کہ اب میں قیصر کو اس وقت تک امان نہ دوں گا جب تک وہ پابہ زنجیر میرے سامنے حاضر نہ ہو اور اپنے خدائے مصلوب کو چھوڑ کر خداوند آتش کی بندگی نہ اختیار کر لے۔ آخر کار قیصر اس حد تک شکست خوردہ ہو گیا کہ اس نے قسطنطنیہ چھوڑ کر قرطاجنہ یعنی کارتیج موجودہ ٹیونس منتقل ہو جانے کا ارادہ کر لیا۔ غرض انگریز مورخ گبن کے بقول قرآن مجید کی اس پیشن گوئی کے بعد بھی 7-8 برس تک حالات ایسے تھے کہ کوئی شخص یہ تصور تک نہ کر سکتا تھا کہ رومی سلطنت ایران پر غالب آ جائے گی، بلکہ غلبہ تو درکنار، اس وقت تو کسی کو یہ امید بھی نہ تھی کہ اب یہ سلطنت زندہ رہ جائے گی۔ سبیلیون ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر والیوم 2 پیج 788 ماڈرن لائبریری نیو یارک۔ قرآن کی یہ آیات جب نازل ہوئیں تو کفار مکہ نے ان کا خوب مذاق اڑایا اور ابی بن خلف نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط بدی کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں دوں گا، ورنہ 10 اونٹ تم کو دینے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شرط کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں فی بضع سنین کے الفاظ آئے ہیں اور عربی زبان میں بضع کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے، اس لیے 10 سال کے اندر کی شرط کرو اور اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 100 کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی سے پھر بات کی اور نئے سرے سے یہ شرط طے ہوئی کہ 10 سال کے اندر فریقین میں سے جس کی بات غلط ثابت ہوگی وہ 100 اونٹ دے گا۔ سن 622 عیسوی میں ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور ادھر قیصر ہرقل خاموشی کے ساتھ قسطنطنیہ سے بحر اسود کے راستے طرابزون کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس نے ایران پر پشت کی طرف سے حملہ کرنے کی تیاری کی۔ اس جوابی حملے کی تیاری کے لیے قیصر نے کلیسا سے روپیہ مانگا اور مسیحی کلیسا کے اسقف اعظم سرجیس نے مسیحیت کو مجوسیت سے بچانے کے لیے گرجاؤں کے نذرانوں کی جمع شدہ دولت سود پر قرض دی۔ ہرقل نے اپنا حملہ 623 عیسوی میں ارمینیا سے شروع کیا اور دوسرے سال 624 میں اس نے آذربائیجان میں گھس کر زرتشت کے مقام پیدائش ارمیہ کو تباہ کر دیا اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ یہ وہی سال تھا جس میں مسلمانوں کو بدر کے مقام پر پہلی مرتبہ مشرکین کے مقابلے میں فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح دونوں پیشن گوئیاں جو سورہ روم میں کی گئی تھیں 10 سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے بیک وقت پوری ہو گئیں۔ پھر روم کی فوجیں ایرانیوں کو مسلسل دباتی چلی گئیں۔ نینوا کی فیصلہ کن لڑائی 627 عیسوی میں انہوں نے سلطنت ایران کی کمر توڑ دی۔ اس کے بعد شاہان ایران کی قیام گاہ دستگرد دسکرت الملک کو تباہ کر دیا اور آگے بڑھ کر روم کے لشکر عین تیسیفون مدائن کے سامنے پہنچ گئے جو اس وقت ایران کا دارالسلطنت تھا۔ 628 عیسوی میں خسرو پرویز کے خلاف خود اس کے گھر میں بغاوت رونما ہوئی، وہ قید کیا گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 18 بیٹے قتل کر دیے گئے اور اس کا بیٹا شیرویہ اسے قتل کر کے تخت پر قابض ہو گیا۔ یہی سال تھا جس میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی، جسے قرآن فتح عظیم کے نام سے تعبیر کرتا ہے، اور یہی سال تھا جس میں شاہ ایران نے تمام رومی مقبوضات سے دستبردار ہو کر اور اصلی صلیب واپس کر کے روم سے صلح کر لی۔ سن 629 عیسوی میں قیصر مقدس صلیب کو اس کی جگہ رکھنے کے لیے خود بیت المقدس گیا اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد کسی کے لیے بھی اس امر میں شبہے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی کہ قرآن کی پیشن گوئی بالکل سچی تھی۔ عرب کے بکثرت مشرکین اس پر ایمان لے آئے۔
ابی بن خلف کے وارثوں کو ہار مان کر شرط کے اونٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرنے پڑے اور وہ انہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں صدقہ کر دیا جائے، کیونکہ یہ شرط اس وقت ہوئی تھی جب شریعت میں جوئے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، مگر اب حرمت کا حکم آ چکا تھا، اس لیے حربی کافروں سے شرط کا مال تو لینے کی اجازت دے دی گئی، مگر ہدایت کی گئی کہ اسے خود استعمال کرنے کے بجائے صدقہ کر دیا جائے۔